السلام علیکم، میں ہوں فرت عباس شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ آج ہمارے مہمان ڈاکٹر اسد محمود خان ہیں۔ آپ ماہر تعلیم ہیں، آپ کے پاس بے تحاشا ڈگریاں ہیں، آپ ماہر امور بین الاقوامی انٹرنیشنل ریلیشن تعلقات ہیں، اور آپ اردو ادب کے ماہر ہیں، ممتاز ناول نگار ہیں۔ آپ کی مہربانی کہ ہمیشہ لاہور ٹی وی آپ ہمارے لیے ہماری دعوت پہ تشریف لاتے ہیں۔ آج جو گفتگو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اتنی ڈگریاں، یہ آپ نے ایم فل، پی ایچ ڈی اور گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آپ کا نام آنے جا رہا ہے۔ بہت کم لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس اللہ نے جن کو اتنی ڈگریاں دی ہیں اور جنہوں نے علم دوستی کی ایک ایسی مثال قائم کی ہے کہ ایک صرف ڈگری کے بعد مجھے جو لگ رہا ہے کہ وہ پوری دنیا میں ڈاکٹر صاحب جتنا ڈگری ہولڈر سنجیدہ طالب علم جس نے بے شمار سبجیکٹس میں ایم اے کیے، ایم فل کیے، اور ابھی 2 ڈگریاں ہولڈ کر رہے ہیں، ایک پوسٹ ڈاکٹرل کر چکے ہیں، دوسری اپروو ہو گئی ہے ڈی لیٹ کا۔ میں ان سے وہ چیزیں مانگ رہا ہوں، ایک یونیورسٹی جس کو میں نمائندگی کرتا ہوں سری لنکا کی یہاں پاکستان میں، اور ڈاکٹر سائمہ صاحب ہیں، تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اتنا کام ہے، آپ کا تو حق بنتا ہے کہ آپ کو ڈی لیٹ جو ہے وہ ایسے رکھ کے پیش کی جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب ویسے یہ کتنے ایم اے ہوں گے آپ کے؟ جزاک اللہ شاہ صاحب، ایم اے تعداد کے حساب سے بھی کافی ہیں، لیکن اور ایم فل بھی 3 ایک میرے پاس ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے بیسیکلی یہ جو ڈگریاں تھیں نا، اس کا مقصد کوئی کوانٹٹی بڑھانا نہیں تھا۔ اچھا، اس کو یوں سمجھے کہ مجھے جہاں میں جب جس جاب میں رہا یا جس کام میں رہا، اور جب میں کچھ پڑھتا رہا، تو مجھے اس کو پڑھتے ہوئے مجھے اس کی پرسو کرتے ہوئے مجھے وہ ڈگریاں ملی۔ مطلب ایسے نہیں تھا کہ میں نے شاید کوئی سی وی بنانے کے لیے، ایسا نہیں تھا۔ تو مطلب اٹ واز پیور پیشن کہ آپ اسے خاص، ہاں جس سبجیکٹ کو میں پکڑتا تھا تو میں چاہتا تھا کہ میں اس کی تہ تک چلا جاؤں، تو اس کے لیے وہ ایک سلسلہ تھا، اور بس مجھے توفیق بنی رہی۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ اب تو آپ ایک ماشاءاللہ منہاج یونیورسٹی جیسے ایک شاندار اور نظریاتی ادارے میں آپ بطور استاد بھی، بطور منتظم بھی، بطور ڈائریکٹر اسٹوڈنٹس افیئرز بھی آپ کام کر رہے ہیں، اور آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اب آپ کے ذہن میں جو علم دوستی یا علم کے حصول کے لیے جو جذبہ تھا، کیا اب آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ لوگ جس طرح ڈگریوں کے پیچھے صرف نوکری کے لیے بھاگے پھر رہے ہیں مجبوراً یا کسی دباؤ کے تحت، یا آپ سمجھ لیں شوق بھی ڈگریوں کا، کیا وہ والا جذبہ کہیں نظر آتا ہے آپ کو؟ اچھا، حقیقت میں یہ صرف آج ہی نہیں، آپ اوورآل جو ہسٹری دیکھیں گے تو اس میں آپ کو لگے گا کہ 2 پیرلل گروپ چلتے ہیں۔ ایک وہ جو علم جو ہے اس لیے علم کے لیے حاصل کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ کچھ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، کچھ نئی چیز تلاش کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ پرسو کرتے ہیں، اور وہ کم لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، جو ہمارا میجورٹی ہوتی ہے وہ بیسیکلی ان کا مقصد اس کو اپنا ایک سپورٹنگ ڈاکومنٹ چاہیے ہوتا ہے، جو ان کو اپنی جو معاشی معاملات ہیں اس کو نبیڑنے کے لیے، یا سوسائٹی میں ایک جو سٹینڈنگ ہے اس کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی آج بھی ہم یہی دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خاص طور پہ پاکستان کے اندر، میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہم بہت سی چیزیں ہمارے پاس الحمدللہ اچھی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہمیں ان کو سسٹمیٹک اور سائنٹیفک انداز میں بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک یہ تعلیم کا شعبہ ہے۔ اچھا، ہم سلیبس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ایک سلیبس بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ہم کوئی نئی چیز لانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ہم میڈیمز چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب اپنی جگہ پہ ظاہر ہے ایک پروسیس ہے نئی سے نئی اس کی طرف جانے کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک سسٹینیبل ایجوکیشن پروسیس کو ریگولیٹری اتھارٹی ریکوائرڈ ہے۔ اچھا، یہ پورے سسٹم میں کہیں بھی ضرورت ہے۔ اب وہ کیوں ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں کہ اب ہو کیا رہا ہے کہ آپ کی کوئی بھی فیلڈ جب وہ اناؤنس ہوتی ہے، لائک ابھی ہم اگر بات کریں تو اس وقت آئی ٹی کا دور ہے، ہر طرف آپ دیکھیں گے کمپیوٹر انجینئرز پیدا ہو رہے ہیں، سافٹ ویئر انجینئرز پیدا ہو رہے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے انجینئرز پیدا ہو رہے ہیں، لیکن کیا ان کی کھپت یا ان کی ضرورت ہماری سوسائٹی میں اتنی ہے؟ یہ ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جب یہ ہم کریں گے تو پھر وہ جو ہم ایک الٹیمیٹلی ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس نے پڑھ لیا لیکن اسے جاب نہیں ملی، اس کو اپنی مرضی کی اسپیس نہیں ملی، تو یہ ریزن یہ ہے۔ پھر اس میں میرٹ تو اگین وہ نیچے جاتے ہی جاتا ہے، جب کمپٹیشن بڑھ جائے گا تو میرٹ اس لیے چلا جاتا ہے کہ اس کو اس کی تعلیمی ادارے بھی بڑھنا۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ ادارے
ہر دوسرا بندہ جو ہے نا ایک اسکول کھولنے کی کوشش میں مشروم گروتھ ہے. مشروم گروتھ ہے. تو اس سے وہ جو کوالٹی ہے نا وہ ہم مس کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تعلیم اگین ہمارا جو بلک ہے یا جو میجورٹی ہے وہ اسی طرح کی ایک ڈگری مل جائے, ہم کل کوئی کہنے کی ہوں گے یار ہم جو ہے نا کہیں میں نوکری مل جائے کچھ مل جائے, لیکن ہم علم کی طرف نہیں ہے, تعلیم کی طرف ہیں, علم کی طرف نہیں ہے یا تربیت کی طرف نہیں ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی ہے. اور یہ شاید اب آپ ہی کی بات سے میں اگلا جو سوال میرا ہے وہ تھوڑا کھل بھی گیا, آپ نے تربیت کا لفظ استعمال کیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جب سے ایجوکیشن انڈسٹری بنا ہے, یہ شعبہ ہے نا, پرائیویٹائزیشن اور انڈسٹری اور منافع اس کے ساتھ جڑا ہے, لمبی فیسیں جڑی ہیں اور پرکشش ڈگریاں, اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ جی اس ادارے سے آپ ڈگری لیں گے تو پھر آپ دنیا میں بڑی بڑی کمپنیوں سے آپ, تو وہاں پہ کیا تربیت کا عنصر جو ہے وہ مائنس نہیں ہو گیا تعلیمی اداروں میں سے؟ جی بالکل, آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ تعلیمی اداروں میں اوورال پھر میں یہ کہوں گا کہ ہماری سوسائٹی میں تربیت کا عنصر جو ہے وہ مائنس ہو گیا ہوا ہے. میں ابھی آپ کے پاس جب آ رہا تھا تو رستے میں ٹریفک ایز یوزول ہمارے ملک میں بہت زیادہ ٹریفک ہے, ہر بندہ کم از کم موٹر سائیکل پہ ہے ہی. اچھا یہ کوئی موٹر سائیکل ہونا, گاڑی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس بری بات جو مجھے لگتی ہے کہ اس کی کیپیسٹی بلڈنگ اور گین ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے جو مجھے لگتا ہے. اچھا جب میں آ رہا تھا تو ابھی گورنمنٹ نے کوئی اربوں روپے کھربوں روپے لگائے ہوں گے ایک یہ والٹن کی سائڈ پہ جو ہے وہ ایک روڈ بہتر کرنے کے لیے انہوں نے سیوریج بہت خوبصورت انہوں نے ایفرٹ کی, CBD نے بہت اس پہ کام کیا انہوں نے, ہم دیکھتے ہیں جی. لیکن اب اس بنانے کے ابھی وہ مکمل طور پہ افتتاح بھی نہیں ہوا, اس کا کچھ حصے کا افتتاح ہوا ہے. اور میں ابھی آتا ہوں تو کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے جا رہا ہے, اب ہر بندہ اپنے گھر کی سامنے جو گلی ہے اس میں اس کو ایگزٹ چاہیے, تو اٹ از ناٹ پاسبل. اب یہاں پہ لیک کیا کرتا ہے, یہاں لیک کرتا ہے ایز اے سوسائٹی ہمارے یہاں جو دو چیزیں اگین ریگولیٹری اتھارٹی اور تربیت, یہ ہماری مسنگ ہے سوسائٹی میں. اب جب میں اس کو تعلیمی اداروں میں لے کے آتا ہوں کیونکہ وہ واحد بڑی جگہ ہے جہاں پہ تربیت کا بہتر مواقع ہو سکتے ہیں یا وہاں انتظام ہو سکتا ہے, تو مجھے لگتا ہے وہاں پہ بھی جو تعلیم کی دوڑ ہے, جیسے میں بتایا کمرشلزم آ چکا ہے. اب ہم تعلیمی ادارے جو میجورٹی ہے, میں الحمدللہ میں تو ایک ویژنری انسٹیٹیوشن کے ساتھ لنکڈ ہوں جن کا ایک ویژن ہے, اور آئی بلیو کہ اگر یہ ویژن ٹرانسفارم ہو جاتا ہے, ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے, جو ٹائم ٹیکنگ ہے اور الحمدللہ وہ اس طرف ہمارا سفر گامزن ہے, تو دیٹ ول چینج. کیونکہ وہاں پہ ہم تربیت کو بہت فوکس کرتے ہیں, وہاں پہ ہم جو ہے ان کی تعلیم کو بہت فوکس کرتے ہیں, وہاں منہاج میں وہاں ہم جو ہے کوالٹی کو فوکس کرتے ہیں. لیکن میجورٹی آپ یوں سمجھیں کہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ یہ جو ان کی تعلیمی سرٹیفکیٹس ہیں یہ کوئی پلاٹ کی فائلوں جیسے ہو چکے ہوئے ہیں کہ آپ نے کب کتنی قیمت لگانی ہے کب کتنا, تو اس سے جو ہے نا اوور ہمارے اور یہ بڑھ کے آپ کو اتنا ریٹرن ملے گا, تو اس سے ہمارا ڈیمیج ہے. ہائیلی پروفیشنل بن جہاں میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمیں چاہیے تو ہم منہاج کو ایز اے رول ماڈل دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ تعلیم کی جو بیسک ہمارا تعلیمی کلچر اور سٹرکچر تھا اس کو انہوں نے ریوائول بھی کیا, اور اس ویژن کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک رول ماڈل کے طور پہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. اچھا میں ایک اسی سے ریلیونٹ ہے ایک سوال, ہمارے بہت سارے یہ جو یوٹیوبر ہیں, صحافی ہیں, دانشور ہیں, ایک لفظ تھا سوال, کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم سوال اٹھا سکتے ہیں, اور سوال اٹھنا بتایا گیا کہ سوال کرنا, سوال اٹھانا فلسفے میں, سوشل سائنسز میں, سنجیدہ لٹریچر میں یہ بہت بڑا کام ہے تاریخ میں, جو سوال اٹھاتے ہیں یہ بڑے لوگ ہیں. اب سوال کو نفرت اور بدتمیزی سے جوڑ دیا گیا ہے, اور وہ لوگ کہتے ہیں ہم سوال کریں گے, سوال تو ہوگا, سوال ہمارا حق ہے. لیکن کیا سوال کے ساتھ بدتمیزی, کیا سوال کا مقصد علم حاصل کرنا یا کسی علمی معاملے کی نشاندہی کرنا ہے, کسی مسائل کو سامنے لانا ہے, کسی ایشو پر بات کرنا ہے, مکالمہ کرنا ہے, یا بدتمیزی اور نفرت کا اظہار ہے سوال کے اندر؟ یہ مجھے بتائیں کہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں دیکھ رہا ہوں, ہماری ایک یہاں لاہور میں ایک اتنی بڑی یونیورسٹی ہے جو سب سے زیادہ پیسے لیتے ہیں پاکستان میں, اور سب سے زیادہ وہ ہمارے بچوں کو یہاں سے لے بھی جاتے ہیں, وہ ماں باپ کے قابل نہیں رہتے, بچے لوٹ کے ہی نہیں آتے. جو یہاں کی کمپنی یا کمپنیاں لے جاتی ہیں یا غیر ملک ابراڈ لے جاتا ہے, بچے وہاں کوئی نظریہ نہیں ہے, ان کا نظریہ صرف نوکری ہے, پروفیشنل ہونا ہے,
تربیت نہیں ہے، نہ انالیٹیکل تھنکنگ ہے وہاں پہ، نہ کریٹیو تھنکنگ ہے، لیکن سوال کی بدتمیزی موجود ہے. تو یہ کیا ہمارے بچے، میں اپنے بچے کے لیے اس لیے لاکھوں روپے ہر مہینے دے دوں کہ وہ اگر کوئی ادارہ وہاں پہ چلا جائے، کسی ادارے کا کوئی معتبر کوئی باوقار آدمی چلا جاتا ہے یا کوئی نمائندہ چلا جاتا ہے جو آپ کی نظروں میں کوئی بھی ہے، تو آپ اس کو، آپ پوری دنیا کو دکھائیں کہ ہم تذلیل کرنے والے بچے ہیں، ہم تضحیک کرنے والے بچے ہیں، ہم نفرت کا اظہار کرنے والے بچے ہیں، تو وہ کہاں سٹینڈ کرے گا؟ بہت بڑی یونیورسٹی اور تعلیمی ادارہ کہیں گے. اچھا، اس میں آپ نے جیسے کہا نا کہ سوال اٹھانا، تو شاید یہی ہمارا پرابلم بن گیا ہوا ہے کہ ہم نے سوال اٹھانا نہیں ہے، ہم نے سوال کرنا ہے. اب دونوں کے اندر بڑی ہیئر لائن سا فرق ہے. جو سویلائز سوسائٹیز ہیں وہاں پہ سوال کیا جاتا ہے. اچھا، اس سوال کرنے اور اٹھانے میں فرق کیا ہے کہ جہاں کیا جاتا ہے وہاں پہ ہم انتظار کرتے ہیں ڈائلاگ کا، رسپانس کا، اور اس کے اوپر ایک فردر بلڈ ہونے کا کہ اس کے اندر کیا آنا ہے. جہاں ہم سوال اٹھاتے ہیں وہاں کیونکہ ہم نے اٹھایا ہے تو وی کنسیڈر کہ یار یہی سوال اگر جواب میری مرضی کا ہوگا تو وہ جواب کنسیڈر کیا جائے گا، اگر وہ میری مرضی کا نہیں ہوگا تو وہ جواب نہیں مانا جائے گا. وہ سوال ہی نہیں، جی وہ سوال ہی نہیں ہے. تو ہمیں اس وہ جواب ہی نہیں ہے جو ہماری مرضی، کیونکہ وہ سوال نہیں، وہ اٹھایا جا رہا ہے. اب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں ہم نے تربیت کا ایلیمنٹ کو جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں جنریشن، اچھی بات یہ ہے کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے، آج ہم سنتے ہیں کہ ان کے پاس انفارمیشن کا ایکسیس بڑھ گئی ہوئی ہے، ان کے پاس، ہم کہتے ہیں یہ آج کے بڑے میچور ہیں. جی میچور، میں سمجھتا ہوں میچور نہیں ہے. ہاں، ان کے پاس انفارمیشن زیادہ ہے، لیکن اس انفارمیشن کا رائٹلی استعمال اور اس کے اندر آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کون سی چیز کی کریڈیبلٹی کیا ہے یا کیا نہیں ہے، دیٹ میٹرز اے لاٹ. اور وہ تب آ سکتی ہے جب آپ کو تربیت ہوگی. اب میں پھر تربیت پہ زور رہا ہوں کیونکہ آپ نے انالیسس کرنے، دیکھیں کوئی بھی سائنسدان، ایک ہم سائنسدان کو اٹھا لیں، وہ کوئی بھی تجربہ کرتا ہے تو پہلے دن سے وہ اس کے اوپر ڈیسیجن نہیں دے سکتا. اس نے تربیت کی بھٹی سے گزرنا ہے، اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں، اس کے اندر سے ہر دفعہ ایک نئی چیز اس نے نکالنی ہے، اور ود دی پیسیج آف ٹائم وہ کسی کنکلوژن پہ پہنچے گا کہ دس از ہاؤ، ایک سسٹمیٹک سے. لیکن ہمارے ہاں ابھی کیونکہ تربیت نہ ہونے کے برابر ہے تو ہم اس انفارمیشن کو، کیونکہ ہمیں یوز نہیں ہے. اب یہ انفارمیشن آپ میڈیا میں کہ ماشاءاللہ ایک ایکسپیرینس ہے آپ کا، پوری عمر آپ کی اس میں گزری، آپ دیکھتے ہیں کہ جو کیمرے کی آنکھ ہے وہ جو دیکھ رہی ہے، اس کے دائیں بائیں جو کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ رہی، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. میننگ بائی کہ ایک ہی جگہ پہ کیمرہ لگا کے آپ جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ شاید وہ میننگ فل یا وہ معنی نہیں رکھتی ہوگی جو اس کے ساتھ والی رکھتی ہوگی. اب یہی انفارمیشن کا معاملہ ہے کہ جب ہمارے پاس انفارمیشن کی ایکسیس موجود ہے، انفارمیشن موجود ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ اس سے ریلیونٹ، جو اس سے ریلیٹڈ، جو اس کے ایڈجسٹنٹ جو ایسوسیشن ہے وہ ہے کیا. جب میں یہ تمیز نہیں کر سکتا، یہ فرق نہیں کر سکتا، اور یہ تب کر سکتا ہوں جب میں تربیت کی بھٹی سے گزروں گا، تو اس وقت تک میں اس سوال کو کرنے کا اہل ہی نہیں ہوں. جب میں سوال کرنے کا اہل نہیں ہوں تو اوبیسلی میں وہ جواب ایبزارب نہیں کر پاتا. تو یہی وجہ ہے کہ آج جو ہمارا نوجوان، اچھا یہ نوجوان کا صرف معاملہ نہیں ہے، نہیں صرف نوجوان، یہ سوسائٹی کا معاملہ ہے. آپ کسی ریڑھی والے کے پاس چلے جائیں، آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ وہ ریڑھی والا اگر اس کے پاس کسی بھی فروٹ کی ریڑھی ہے، کسی سبزی کی ریڑھی ہے، تو وہ آپ کو اگر اس کے اوپر آپ سوال کریں گے تو وہ آپ کو جواب نہیں دے گا، یا وہ آپ کو وہ جواب دے گا جو وہ اپنی مرضی سے چاہ رہا ہے، وہ آپ کی مرضی کا نہیں. آپ سے آپ شک یہ پریکٹیکلی آزما کے دیکھ لیجیے گا چھوٹے سے معاملات کے اندر. تو میننگ بھائی ہم نے کیونکہ طے کر لیا کہ جو میں سوچتا ہوں، جو میں پوچھتا ہوں، وہ اس کا جواب یا اس کا اینڈ ہے وہ میری مرضی کا ہو، تو پھر اس کے اندر تو اسی طرح سے کیوس پیدا ہوگا، لڑائی پیدا ہوگی، بدمزگی پیدا ہوگی، گالم گلوچ ہوگا، کیونکہ وہاں پہ عدم برداشت پریویل کر جاتی ہے. اب میں اس کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. میں عام طور پہ یہ بات کرتا، میں تو ایک اختلاف رکھنے والا آدمی ہوں، میں اور مکالمے کی حد تک میں سمجھتا ہوں. میں اس نصاب جو ہے نصاب تعلیم، اس کو میں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ ہمارا اوریجنل نہیں ہے، یہ ہمیں پیسے دے کر بنوایا جائے. مدرسین کے خلاف میری مہم ہے کہ یہ پی ایچ ڈی حضرات جو ہیں یہ نابلد ہیں معاشرتی تشکیل سے، اور یہ بالکل بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے. اور ہمارے بچوں کو، ایون لٹریچر کے لوگ بھی، یہ مدرسین جتنے ہیں یہ سارے وہ خود ہی وہ مثال ہے کہ غیر معیاری
خود بھی لوگ ہیں غیر معیاری تعلیم ہے ان کے پاس، غیر معیاری انفارمیشن اور بچوں کو غیر معیاری ٹرانسفر کر رہے ہیں تعلیم. یہ میں سوال اٹھاتا ہوں. میں آپ سے ایک اگلی بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے ریگولیٹری اتھارٹی کی بات کی، اس ملک میں کوئی یہ دیکھنے والا نہیں ہے کہ جو ہم نصاب تعلیم بنا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ یہ جو بدیسی تھیوریاں ہم پڑھاتے ہیں ہر میں، وہ ہمارے مشرقی مزاج، مشرقی تربیت، مشرقی ویلیوز سے جڑتی بھی ہیں. یہ ٹیچر کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے معاشرے، یہ جو اس وقت تعلیمی اداروں کے ٹیچر ہیں، کیا یہ خود تمیز والے کوئی با ادب ہیں؟ کیا یہ خود یہ معتبر لوگ ہیں کہ ہمارے بچوں کو کی تربیت کر سکیں گے، یا ان کا دھیان بھی ہے؟ اب تو بیشتر لوگ پی ایچ ڈی کی جعلی ڈگریاں لے کے اور باقاعدہ فج قسم کے یہ کاغذات بنوا کے یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں میتھس، اور جو تھیسز کا حال ہے باقاعدہ خرید و فروخت جاری ہے. تو ایسے ماحول میں ہم پھر بچوں سے کیا توقع کریں؟ آپ مجھے بتائیں. جی وہی اگین کیونکہ ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے، اور جب ہم نے ڈگریاں بیچنی ہیں، ڈگریاں دینی نہیں ہیں، لیکن جب ہم نے ان کو بیچنا ہے تو پھر ہمیں اس طرح کے کمپرومائزز تو کرنے پڑیں گے کہ ہمیں اب جب بیچنی ہے اور میں نے نمبر آف اسٹوڈنٹس بڑھانے ہیں تو مجھے نمبر آف ٹیچرز بھی بڑھانے ہیں، سپروائزرز بڑھانے ہیں، تو اوبیسلی وہ کوالٹی کمپرومائز ہوگی. مجھے جو سپروائزر ہے یا ٹیچر ہے وہ بھی وہی ہائر کرنا ہے جو اتنی نمبر آف اسٹوڈنٹس کو انگیج کر سکتا ہو، اور اسٹوڈنٹس بھی مجھے اتنے ہی ہائر کرنے ہیں کہ جو میری کیونکہ یہ بزنس ماڈل کے طور پہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، تو بزنس ماڈل کو بزنس کے طور پہ ہی دیکھا جا سکتا ہے کہ مجھے اتنے ہوں گے تو 2 + 2 = 4 ہوگی، ادروائز تو مجھے اتنا بڑا سسٹم بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پہ ہم نے جو چیز ہم مس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب ہائر ایجوکیشن، خاص طور پہ جب ہم ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ نمبر آف اسکالرس کے اوپر اتنا میٹر نہیں کرتے، وہ نمبر آف جو ریسرچ ہے اس کے اوپر وہ بیس کر رہے ہوتے ہیں، اس سے وہ کوالٹی گین کرتے ہیں. اچھا پھر اس کو وہ ریسرچ بھی وہ اپنے ریسرچ ایریاز ایز اے اسٹیٹ، ایز اے اگر ہم جہاں پہ بات کریں تو ہمارے ایچ ای سی کو چاہیے کہ وہ اپنا ایریاز آئیڈینٹیفائی کرے کہ ہم نے ریسرچ کرانی کہاں پہ ہے. اچھا ابھی ریسنٹلی آپ کو میں بتاؤں کہ انہوں نے ہماری جو ایس ڈی جیز ہیں اس کے اوپر وہ ایچ ای سی کہتا ہے کہ اس کے ارد گرد جو ہے وہ اپنا ریسرچ کو پلان کریں. اچھا میں جو آپ نے بات کی کہ کیا ہمیں ہر چیز باہر سے ہی مستعار لے لینی چاہیے، جو ہم انگریزی میں دیکھیں اس کو ہمیں فوراً اپنے ٹرانسلیٹ کر لینا چاہیے؟ نہیں، میرا خیال میں نہیں. کچھ سبجیکٹس میں لائک سائنس کی ہماری شاید مجبوری ہو سکتی ہے کہ ہمیں ان کی ٹرمنالوجیز کو اڈاپٹ کرنا ہے، اس کو اسی طریقے سے ہمیں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا انڈیجنس لٹریچر ہے، جو ہماری انڈیجنس شناخت ہے، اس کو تو اسے ہم نے گلوبلائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے. اب وہ انڈیجنس شناخت یا انڈیویجول جو ہماری آئیڈینٹی ہے، جب وہ ٹرانسفارم ہوگی گلوبلزم کی طرف تو پھر ہمیں یہ جو گیپ ہے بیچ کے اندر کہ ہم وہاں سے ہر چیز مستعار لیتے ہیں وہ کم ہو جائے گا. پھر لائک ہم لٹریچر کی اگر ہم بات کریں تو پھر ہمیں انٹرنیشنل جو انگریزی تھیریز ہیں یا جو اغیار کی تھیریز ہیں اس کے اوپر ہمیں ریلائی نہیں کرنا پڑے گا، ہم اپنی تھیریز بنا کے دے سکیں گے. جیسے آپ نے ایک بڑا اچھا کام کیا میرے خیال میں بہت عرصے بعد اردو لٹریچر کے اندر جو ہے پہلی جو ہاں اس سے ادراکی تنقید کی میں بالکل بات کر رہا ہوں کہ حال ہی، اور ان کے مضامین کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے نا باضابطہ ہمارے پاس ڈھانچہ نہیں تھا، تو آپ نے ایک کوشش کی اور بہت اچھی کوشش کی میرے خیال میں. اب اسی کو لے کے اگر ہم بلڈ کر لیتے ہیں تو ہمیں کچھ انڈیجنس، اب وجہ کیا تھی اس کے پیچھے آپ کے کہ آپ کی لوکلزم تھا، جو آپ کی لوکل آئیڈینٹی تھی، آپ اس کو ٹرانسفارم کرنا چاہ رہے تھے، اس کو ایک تھیری دینا چاہ رہے تھے کہ جو گلوبلائز ہو سکے. اور یہی ہمارے وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی جو لوکل شناخت ہے اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے گلوبل شناخت کے اندر، نہ کہ گلوبل شناخت کو اپنی لوکل جو انڈیجنس ہمارا فائبر ہے اس کو ہم نے بالکل تباہ کر دینا ہے. وہ ہمیں افورڈ ہم نہیں کر سکتے. ہمیں اپنے اس فائبر کو بچانا ہے اور اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے، اس گلوبل آئیڈینٹی کے مقابل لا کے کھڑا کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اور ماشاءاللہ بڑا کمپریہنسولی آپ نے چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے، اور یقیناً یہ ایسی باتیں ہوتی رہیں تو کوئی نہ کوئی 100 200 400 بندے تک پہنچے. میں سمجھتا ہوں تو یہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اثر ضرور ہوتا ہے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. بہت شکریہ. آپ سن اور دیکھ رہے تھے لاہور ٹی وی، اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشن آپ تک آئیں، اور ہم جو بڑی پازیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے بنا رہے ہیں کہ معاشرتی تشکیل میں ہم حصہ لے سکیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.